سورۃ اللہب یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی شخص کا نام لے کر کے اللہ رب العزت نے اس کے جہنمی ہونے کو بیان نہیں کیا۔ صرف ایک بدبخت ہے جس کو جہنمی ہونا بیان کیا گیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں امت محمدیہ کی۔ بڑے بڑے کافر گزرے، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، بڑے بڑے، لیکن یہ واحد کافر ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ نام لے کر کے مذموم اور جہنمی قرار دیا۔ کون ہے ابو لہب؟ نام اس کا عبد العزیٰ ہے، اور یہ بیٹا ہے جناب عبد المطلب کا، اور چچا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ شخص مالدار تھا، خوبصورت تھا، وجیح النظر تھا، اور اس کے چہرے سے سفیدی اتنی ٹپکتی تھی جیسے شعلے ٹپکتے ہوں، اس قدر حسین و جمیل۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ نے بڑا حسین بنایا، پھر فرمایا ثم رددناہ، ایسے ہی لوگ ہیں، حسن و جمال کا پیکر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ماننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ کردار کیا ہے؟ اس کردار کو سمجھیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، لیکن کردار یہ ہے کہ یہ حضور کا سخت دشمن ہے۔ اور دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے اس منصب پہ فائز تھا کہ جس میں لوگ نذرانے دیا کرتے تھے، نذر و نیاز پیش کیا کرتے تھے۔ جائز ناجائز کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو نذرانے لوگ پیش کرتے تھے، یہ انہی نذرانوں کو بٹورنے والا آدمی تھا۔ ان نذرانوں کی ذمہ داری اس کے کندھے پہ تھی۔ یہ اپنے کچھ چیلے اس نے رکھے ہوئے تھے، اور ان چیلوں کی وساطت سے ان نذرانوں میں گڑبڑ کرتا تھا، اور ان کو اپنی عیاشی اور اپنی دنیا کی اس عیش و عشرت میں استعمال کیا کرتا تھا۔ یتیموں کو نہیں دیتا تھا، رفائی کاموں پہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ لوگ خانہ کعبہ کے لیے یہاں پر جو نذرانے پیش کرتے تھے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ نذرانے آنے والے حجاج کی خدمت ہو، اس سے زائرین کی خدمت ہو، لوگوں کو اس سے کوئی بھلا ہو، یتیموں کی کوئی پرورش کی جائے، کفالت کی جائے۔ لیکن یہ بدبخت ان تمام معاملات کو ایک طرف کر کے ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ خرچ کر دیتا تھا، زیادہ تر اپنی عیاشیوں پہ یہ خرچ کیا کرتا۔ اور اس عیاشی کے لیے اس نے اپنے ساتھ کچھ لفظ میں استعمال کروں گا لونڈے رکھے ہوئے تھے، کہ جو بڑے بدماش قسم کے گینگ رکھی ہوئی تھی، اور اسی گینگ کی وساطت سے یہ سارے معاملات کیا کرتا تھا۔ اب غور کیجئے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو یہ شخص بھانپ گیا، محسوس کر گیا کہ یہ وہ اعلان ہے کہ نذرانے بند، نذر و نیاز بند، اب میری عیاشیاں ختم، اب مجھ سے یہ اقتدار گیا، تسلط میرا ختم۔ بس اس بھیانک تصور نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بنا دیا۔ حالانکہ یہ وہی آدمی ہے، آپ کو یاد ہوگا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کر کے آزاد کیا تھا، انگلی سے اشارہ کر کے کہ جا تو آزاد ہے، تو نے مجھے اتنی بڑی خبر دی ہے کہ میرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، جا تو آزاد ہے۔ اللہ نے اس آزاد ہونے والی عورت کو یہ مقام عطا کیا کہ اس کی چھاتی کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رزق کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یہ بدبخت جس نے اس کو آزاد کیا ہے، اس بتیجے کی خاطر، آج یہی بدبخت ایسا ہے کہ قرآن پڑھنے والا بچہ اس کے لیے بدعائیں کر رہا ہے۔ اور یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے۔ مکہ کا بڑا رئیس تھا یہ۔ آپ اس کی بیوی کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کی خاتون اول، بڑا چودھری تھا نا، خاتون اول۔ اور یہ اس کی چودراہٹ کے پیچھے کیا تھا؟ کرپشن، بڑا مال جمع کیا تھا۔ اور اس کی بیوی، قرآن پاک نے اس کو کہا ہے وہ بخیل تھی، وہ چغل خور بھی تھی، اور انتہا درجے کی کنجوس تھی۔ وہ اس حد تک کنجوس تھی کہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے خاتون اول ہونے کے باوجود، ایک طرف اسٹیٹس دیکھیں خاتون اول ہے، ایک طرف اسٹیٹس دیکھیں کہ بہت بڑی سرمایہ دار کی بیوی ہے، لیکن دوسری طرف حالت یہ ہے کہ خود جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لایا کرتی تھی کہ کوئی پیسہ کسی کو مزدوری پہ دینا نہ پڑ جائے۔ بخل کا عالم یہ تھا۔ اور ان لکڑیوں کو لا کر کے ان کی جو
کانٹے شانٹے ہوتے تھے یا تکلیف دینے والی چیز ہوتی تھی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ اس کا گھر یعنی ابو لہب کا گھر حضور کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، اس لیے وہ ایسے بچھا رہی تھی کہ کہیں سے بھی گزر کر کے آئیں گے اپنے دروازے پر تو ان کو تکلیف ہوگی۔ کانٹے بچھانا، دوسری طرف حضور کو ستانا، طرح طرح کے جملے کہنا۔ سورۃ الضحیٰ کی ابتدا میں نے عرض کیا تھا، اس بدبخت عورت نے یہ کہا تھا کہ جب حضور 3 دن بیمار ہوئے، تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، تو اس نے بدبخت نے کہا تھا کہ اس کا شیطان لگتا ہے اس سے ناراض ہو گیا ہے، پہلے آ کر اٹھاتا تھا اب نہیں اٹھاتا۔ یعنی اس حد تک بیانت ان کے کردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کرداروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کی ہلاکت اور تباہی کی بات یہاں پر کی۔ دشمنی کا عالم یہ تھا اس شخص کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ منسوب تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، یاد رکھیے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نہ نکاح ہوا تھا، منسوب تھی، نسبتیں وہاں پر بچپن میں ہو جایا کرتی تھی، 5 6 7 سال کی عمر کے بچوں کی نسبتیں ہو جاتی تھی۔ میں یہاں پر ایک عقیدہ کلیئر کر رہا ہوں، بہت سارے بدبخت، بہت سارے کمینہ صفت لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضور کی بیٹیاں اگر اتنی بڑی تھیں کہ ان کے نکاح ہو چکے تھے، ان کے مطلب اس طرح معاملات ہوئے تھے، تو پھر حضور کی بیٹی، حضور کے ہاں اولاد پیدا کب ہوئی؟ حالانکہ حضور کے ہاں پہلی اولاد فلاں وقت میں پیدا ہوئی، اس لحاظ سے تو وہ بچیاں ہیں۔ تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں وہ بوڑھی عورتیں تھیں؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نسبتیں اس زمانے میں بچپن میں ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تو آج کا دور ہے نا کہ بچی ابھی پڑھ رہی ہے، بچی ابھی یہ نہیں ہوئی، بچہ ابھی پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، بچہ، یہ تو ابھی کا تصور ہے، اس زمانے میں نہیں بلکہ قریب زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، بچپنے میں لوگ نسبتیں کر دیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی نسبت چچا کے 2 بیٹوں کے ساتھ کر دی، ظاہر پڑوس بھی تھا، چچا بھی تھے، چچا کے بیٹے بھی تھے، آپ علیہ السلام نے نسبت کر دی۔ اس بدبخت نے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا، سنو میرے گھر میں رہنا چاہتے ہو، مجھ سے کوئی ہمدردی ہے، مجھ سے کوئی تعلق ہے تو محمد کریم کی بیٹیوں سے اپنی نسبت توڑ دو، اگر ان کے ساتھ اپنی نسبت کو تم نے قائم رکھنا ہے تو پھر میرے گھر میں تمہاری گنجائش نہیں۔ چنانچہ عتبہ اور عتبہ نے تو وہیں سے نسبت ختم کر دی۔ عتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ عتبہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے سامنے آ کر کے بدتمیزی کی اور بے ادبی کی، اور ساتھ ہی حضور کی دل شکنی کرتے ہوئے اس نے حضور کی بیٹی سے اپنی نسبت کو توڑنے کا اعلان کیا۔ اس بے ادبی پر، اس گستاخی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلا، اللہم صلی علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دینا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نام، اور یاد رکھیے ہم ایسی کسی بھی خاتون کی، ایسے کسی بھی فرد کی، کسی بھی مرد کی کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی اس کے لیے ادب کا دائرہ کار نہیں رکھتے جس کے دل میں حضور کی عزت نہ ہو۔ یہ ام جمیل پتہ کون ہے؟ ام جمیل یہ بیٹی ہے حرب کی اور بہن ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھپھی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم ان کا احترام کریں گے، اس ذلیل عورت کا احترام نہیں کریں گے، جیسا کہ ہم حضرت حمزہ کا احترام کریں گے لیکن ابو لہب کا احترام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قرآن نے سکھایا ہی اصل میں، یہ اب سمجھیے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن نے سکھایا گیا، قرآن نے اس واقعے کو بیان کیوں کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب معاشرے کے اندر عصبیت بہت بڑا ایک خمار تھا۔ عصبیت کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داری، تعلق پالنا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو مسیلمہ کذاب کے جو بنو حنیفہ جو قبیلے کے لوگ تھے، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا، ہم جانتے ہیں کہ مسلمہ جھوٹا ہے، ہم جانتے ہیں کہ مسلمہ جھوٹا ہے، لیکن ہم مسلمہ کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کا ہے۔ عصبیت کا عالم یہ تھا، عصبیت کا عالم۔ اب سمجھیے یار قرآن پاک نے اس واقعے کو کیوں بیان کیا، اس شخص کی مذمت کیوں بیان کی؟ قرآن کہتا ہے عصبیت کا ایک طرف عالم یہ ہے کہ اپنا کوئی بندہ غلط بیانی بھی کرے، غلط بات بھی کرے، غلط نظریہ بھی رکھے، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ چچا ہے العم کالاب، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ عصبیت کو بھی مد نظر رکھے، اپنے اسٹیٹس کو بھی مد نظر رکھے، اپنے پڑوس ہونے کو بھی مد نظر رکھے، نسبتوں کو بھی مد نظر رکھے۔ کتنی نسبتیں ہیں، اور اس بدبخت انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے وقت، بے ادبی کرتے وقت، انکار کرتے وقت، آپ کی جو ہے وہ توہین کرتے وقت اس نے ایک بھی نسبت کا خیال نہیں کیا۔ تو بتایا یہ گیا کہ عصبیت جس کا اس زمانے میں بہت خیال رکھتے تھے، یہ بدبخت اس عصبیت سے بھی عاری رہا۔ حالانکہ عصبیت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ یہ اس عصبیت سے بھی عاری ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سب سے زیادہ اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتا۔ اگر مسلمہ کذاب کا ساتھ دینے والے لوگ یہ کہہ کر کے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے،
لیکن اس کے باوجود ہمارے خاندان کا ہونے کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں, ہماری قوم اور برادری کا ہونے کی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہاں تو ابو لہب کو بدرجہ اولا سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ میں محمد کریم کے لیے اپنی چھاتی پر, اپنے سینے پر سارے پتھر برداشت کروں گا, سارے مظالم برداشت کر لوں گا, لیکن میں محمد کریم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, نہ ان پر کوئی آنچ آنے دوں گا. لیکن اس بدبخت نے بجائے اس کے کہ حمایت کرتا, اس نے سخت ترین مخالفت کی. اور آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں عصبیت کے لحاظ سے, یہ جو شیب ابی طالب میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک رہے, آپ کے ساتھ سارے مسلمان نہیں تھے. خاندان بنو ہاشم, خاندان بنو مطلب, یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے. عصبیت کی بنیاد پہ. کس بنیاد پہ؟ عصبیت کی بنیاد. اور یہ اتنا بدبخت آدمی تھا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی. بدر کے مارکے میں اس وقت یہ زندہ تھا, اس کی اولاد بھی زندہ تھی. بدر کے مارکے میں یہ خود شریک نہیں ہوا, اس نے اپنی طرف سے ابو جہل کے بھائی کو پیسے دے کر کے بھیجا کہ تو میری طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا. یہ اس بد دعا کی وجہ سے ڈرتا تھا, میدان میں نہیں جاتا تھا. اس کے بیٹے کو بھی رسول اللہ نے بد دعا دی. اب اس کی بھی, اس کے بیٹے عتیبہ کی بھی, اس کی بیوی ام جمیل کی بھی عبرت ناک موت ہوئی ہے, کیونکہ میرا رب اپنے حبیب کی توہین اور گستاخی کو برداشت نہیں کرتا. ام جمیل جو لکڑیاں لایا کرتی تھی, ان لکڑیوں کے کانٹوں کو بچھایا کرتی تھی, اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو ایسی رسی میں جکڑ لیں گے کہ وہ رسی اس کی موت کا سبب بنے گی. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ یہ لکڑیاں کاٹ کے لا رہی تھی. اب جس رسی سے اس نے وہ لکڑیوں کو باندھا ہوا تھا, وہی رسی کہیں ڈھیلی ہوئی اور لٹک کر کے اس کے گلے گردن میں پھنس گئی. بوجھ پیچھے کو گرا اور رسی آگے کو آ گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ بوجھ جو کہ ایک طرف کو جھک جائے تو دوسری طرف کے لیے وہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے, تو دوسری طرف صرف رسی تھی, پیچھے بوجھ چلا گیا. اب اس رسی اور اس بوجھ کا منظر یہ ہوا کہ بوجھ نے رسی کو اپنی طرف کھینچا اور اس قدر شدت سے کھینچا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. اس کی موت ہو گئی. بیٹا عتیبہ, موبائل بند کر دیجیے. عتیبہ, اس کی موت کیسے واقع؟ یہ باپ یعنی ابو لہب اپنے بیٹے کا بہت زیادہ خیال کیا کرتا تھا, کیونکہ محمد کریم نے بدوا دی تھی. جانتا یہ بھی اندر سے تھا کہ یہ سچے ہیں, اسی لیے تو اللہ نے بیان کیا ہے کہ لوگ جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں, بدبخت تو جانتا بھی ہے کہ یہ سچے ہیں, پھر بھی تو ساتھ نہیں دے رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو عجیب موت مارا. یہ اپنے بیٹے کی بڑی کیئر کرتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سفر میں تھے اور راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا, تو اس نے اپنے بیٹے کے نا ارد گرد حصار سا قائم کر دیا, لوگوں کو سلا دیا لوگوں کو کہ کوئی تکلیف دہ چیز, کوئی مضی چیز آئے تو وہ پہلے باقی لوگوں کو ڈسے تو یہ جاگ جائے, اس کو تکلیف نہ ہو. ایک شعر آیا, اللہم صلی علیہ کلبم من کلابک, اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط. شعر آیا اور اس نے سارے انسانوں کو چھوڑ کر کے چھلانگ لگائی اس پر اور اس کا چیر پاڑ کے کھا گیا. یہ اس کی موت ہے. ابو لہب کی موت کیسے واقع ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جسم کے اندر دانوں کی بیماری پیدا کر دی, عدسہ. عدسہ کے 2 معنی کیے گئے, چیچک یا طاعون. چھوٹا سا ایسے تل یا تل سے تھوڑا بڑا ماش کے دانے کے برابر دانے جسم پہ نکلتے. اب وہ بیماری اس کو لگی اور اس بیماری کی وجہ سے یہ لوگوں کے قریب نہیں جاتا تھا اور لوگ بھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے, یہاں تک کہ اولاد بیوی سب کچھ ایک طرف ہو گئے. اور اس کی اتنی بھیانک موت ہوئی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو بھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. 3 دن تک بے گور و کفن اس کی لاش شہر سے باہر پڑی رہی اور پھر 3 دن کے بعد قریب ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کو لکڑیوں کی مدد سے دور سے جو ہے اس کو ایسے دکا دیا گیا اور اس کو گڑھے کے اندر ڈال کے اوپر پتھر کی سلیں پھینکی گئی اور اس کو چھپا دیا گیا. خدا کی قسم یاد رکھیے, جس آدمی کے دل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی نبی کی یا کسی بھی شخصیت مقدس شخصیت کی ذرہ بھی بے اکرامی اور توہین کے جذبات پیدا ہوں گے, وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہی سورہ مبارکہ میں ہمیں سمجھائے گا, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو جائے. یہ محاورہ ہے, یہ کنایا ہے, اشارہ ہے. کس بات کی طرف؟ توجہ. وہ کہتا تھا کہ میرا کنبہ, قبیلہ, خاندان, میرا یہ گینگ بڑا ہے, یہ میرا ساتھ دے گا. لیکن جب اللہ نے اس کو اس مرض میں مبتلا کیا تو کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا, حتیٰ کہ خود اس کی اولاد بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائیں, ہلاک ہو جائیں اس کے ہاتھ. کیا معنی ہوا؟ معنی یہ کہ کوئی مدد نہیں,
کوئی نصرت نہیں، اشارہ ہے، کوئی اس کا خاندان نہیں رہا، کوئی اس کا قبیلہ نہیں رہا، کوئی اس کے معین و مددگار نہیں رہے، اب سب کچھ ختم، اب صرف کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد کبھی بھی کافروں کے ساتھ ہوتی نہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، وہ ہلاک ہوا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ کیا کمایا؟ اس نے اپنے تئیں سوچا کہ میں گینگ بنا رہا ہوں، عزت بنا رہا ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، فرمایا جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ تو دنیا ہے نا کہ دنیا میں اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے، لیکن ان قریب جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، اور اس کی بیوی بھی وہاں داخل ہوگی۔ یہ میں نے عرض کیا امت محمدیہ میں واحد آدمی جس کا نام لے کر کے اللہ نے اس کو جہنمی کہا ہے، بیوی کا نام نہیں لیا لیکن اس کا نام لیا ہے۔ آگے فرمایا حمالۃ الحطب، جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی تھی بخل کی وجہ سے۔ سیصلی فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی اس کے گلے میں رسی ہوگی، معنی یہ، اس کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ دنیا کے اندر اس کے گلے میں رسی آ جائے گی، اور دوسرا معنی یہ کہ قیامت والے دن اس کے گلے میں رسی آئے گی، اور دونوں ہی معنی درست ہیں، دونوں معنی، دنیا میں رسی آ گئی اور قیامت والے دن رسی آئے گی۔ سورۃ الاخلاص، یہ بھی 4 آیات پر مشتمل سورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر مکی صورتوں میں 3 مضامین ہوتے ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت۔ اس میں صرف ایک مضمون بیان کیا، اور وہ مضمون کیا ہے؟ توحید۔ کیا مضمون بیان ہوا ہے؟ توحید۔ اس لیے اب سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الکافرون کی تلاوت کرے گا، اللہ ذوالجلال اس کو قرآن پاک کے 1/4 حصے کا اجر نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو قرآن پاک کے 1/3 حصے کا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا چونکہ اس میں 3 مضامین میں سے ایک مضمون کو مکمل طور پہ بیان کیا ہے، اور اگر آپ غور کریں قرآن پاک میں یہ واحد صورت ہے، قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے واحد صورت ہے جس میں اول تا آخر صرف توحید بیان ہوئی ہے۔ اور اگلا نقطہ بھی سمجھ لیجیے، قرآن کی ابتدا بھی توحید سے ہے، قرآن کی انتہا بھی توحید سے ہے۔ آپ کہیں گے جناب ابھی تو 2 صورتیں رہتی ہیں، سنیے، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے مضامین یہاں ختم ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کے مضامین ختم ہو جاتے ہیں۔ ابتدا کس سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، انتہا کس سے؟ واللہ احد۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے پیچھے اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں، محبوب قل الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ بات کہیے۔ یہاں کہا جا رہا ہے، لفظوں میں کہا جا رہا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو ابتدا بھی توحید سے اور انتہا بھی توحید سے۔ سورہ اخلاص کے اندر توحید جو بیان ہوئی ہے، اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو انتہائی دلچسپی کا سامان تو ہیں ہی، لیکن عقیدت کا بھی محور اور مرکز ہے۔ مسجد قباء آپ جانتے ہیں آج بھی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیض اور اس کی برکات کو قیامت تک قائم رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے، 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور یہ مطلب وہاں پر 2 رکعت پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بڑا اجر و ثواب کی بات ہے۔ مسجد قباء کے جو اس وقت کے امام تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد، ہر نماز میں قل هو اللہ احد۔ تو لوگوں نے ایک دن ان کو کہہ دیا کہ حضرت کہ آپ ہر نماز میں قل اللہ، کوئی اور صورت میں پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے ایک عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا بات یہ ہے، آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی اور صورت پڑھوانا چاہتے ہیں تو وہ میں تو نہیں پڑھ سکتا، اپنی عقیدت کی وجہ سے۔ آپ ایسا کریں کسی اور کو امام مقرر کر لیں تاکہ وہ مختلف صورتیں پڑھ کر کے آپ کو سنایا کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، امام تو آپ ہی رہیں گے۔ ان کا تقویٰ، ان کا ورع، ان کا زہد، ان کے اخلاقیات معاملات لوگوں کو بڑے پسند تھے، بس صرف ایک یہ مسئلہ تھا۔ اب لوگوں سے رہا نہیں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے امام صاحب ہر نماز میں ہی سورہ اخلاص۔ تو اللہ کے رسول نے بلایا امام کو، امام صاحب حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے پوچھا ایسا کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ، مجھے پورے قرآن میں یہ سورہ بہت زیادہ محبوب ہے، یہ سورہ بہت زیادہ محبوب ہے، اس کی محبت کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہی سورت پڑھوں، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے یہ محبت جنت میں لے جائے گی۔ ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے حکم دربار رسالت سے سمجھیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی خصوصیات رہی ہیں، یہ اس صحابی کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، ورنہ عام طور پر یہ اجازت ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سفر پہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ
ایک غزوے میں گئے تو راستے میں جس کو امیر مقرر کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ امیر صاحب ہر نماز میں ہی سورہ اخلاص، ہر نماز میں ہی سورہ اخلاص، ان کی بھی شکایت کی تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، اللہ کے رسول نے ایسا ہی جواب ان کو بھی دیا کہ تمہارا یہ سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرنا تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ تو بھائی سورہ اخلاص میں بڑی محبت، بڑی چاشنی ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک راز ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ ذات پاک جس کا اب تک پورے قرآن میں تعارف ہوتا رہا، جس کو پورے قرآن سے میں الحمد سے لے کر آپ جانتے پہچانتے رہے، وہ اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عقیدہ توحید کو بالکل واضح کر دیا۔ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اس میں بھی اللہ کی بے نیازی کی بات ہو رہی ہے، وہ معبود برحق ہے اور کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں تین طرح سے شرک کی تردید ہو رہی ہے، اور اس تردید شرک میں بھی توحید ہے۔ یاد رکھیے توحید کا عقیدہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ باطل معبودان کی تردید نہیں کر دیتے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی گھر میں اگر بہت اچھا رنگ روغن کیا گیا ہو، بہت اچھے فانوس وغیرہ لگائے گئے ہوں، بہت اچھی اس کی ڈیکوریشن کی گئی، زبائش کی گئی، لیکن اب بھی اس گھر میں گندگی پڑی ہوئی ہے، رنگ روغن کی، لکڑیاں کا مطلب جو دروازے بنائے گئے ان کی لکڑیوں کی، اسی طریقے سے پلستر کی یا مختلف قسم کی چیزوں کی گندگی پڑی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے وہاں رہائش کے لیے لوگ جائیں گے؟ پہلے صفائی کرنی پڑے گی، پہلے صفائی، زبائش ہو گئی لیکن زبائش کے ساتھ ساتھ صفائی بدرجہ اتم ضروری ہے۔ یاد رکھیے اللہ کو وحدہ لا شریک کہنا یہ کیا ہے؟ زبائش ہے، لیکن اس کے ساتھ شرک کے لیے جتنے درخت، بت، پتھر اٹھائے گئے ہیں، جن کو معبود سمجھا جاتا ہے یا لوگ سمجھتے ہیں، یا کوئی اس طرح کے نظریے کا اب عقیدے کا اقرار کرنے والا کہ میں اب توحید کا اقرار کرتا ہوں، وہ پہلے جس باطل نظریے پہ تھا اس باطل نظریے کی تردید کرنا ضروری ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں اس کو عام اعتبار سے، ایک آدمی ختم نبوت کا منکر تھا، مرزا قادیانی کو مانتا تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کروں، وہ اقرار کرتا ہے، اس سے یہ بھی اقرار کروانا پڑے گا کہ تو مرزا قادیانی پہ لعنت بھیج، اس کے عقائد اور نظریات پہ لعنت بھیج۔ اگر اب وہ عقائد اور نظریات پہ لعنت نہیں بھیجتا، وہ کہتا ہے میں محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ کلیئر اس وقت ہوگا جس وقت وہ خم ٹھوک کے کہے گا کہ میں مرزا قادیانی کے سارے عقائد اور نظریات پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ گند کو صاف کرنا ضروری ہے، زبائش کے ساتھ ساتھ گند کو۔ فرمایا لم یلد، لوگوں نے اللہ کے لیے کیا تصور کر لیا ہے؟ اولاد، اللہ کے لیے اولاد۔ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، مطلب اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد تصور کرتے، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لم یلد، وحدانیت الہی کا پرچار کرنا یا اظہار کرنا، اس کے لیے یہ عقیدہ بھی رکھنا پڑے گا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، یہ بھی اس کی وحدانیت ہے۔ نمبر 2 ولم یولد، وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ بھی کسی سے، کیا مطلب؟ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، وہ کسی سے جنم اس نے نہیں لیا، وہ سب کو بنانے والا ہے۔ اب پس منظر سمجھیے اس سورہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے، مشرکین آئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہمارا فلاں بت اس چیز سے بنا، اس چیز سے بنا، ایسے بنا، آپ کہتے ہو کہ رب، تو پھر وہ اللہ کس سے بنا، کس چیز سے بنا، کس سے پیدا ہوا؟ اللہ نے جواب دیا لم یلد، اللہ کی بھی اولاد کوئی نہیں، لم یولد، اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں۔ یہ سوچ، یہ فکر تمہارے ذہنوں میں ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ایک اور انداز میں شرک کی تردید ہے۔ کوئی کہے کہ چلو اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ کے برابر تو کچھ ہوں گے نا، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ پیدا کرنے والا تو اللہ، لیکن نظام کائنات کو چلانے والا اللہ نہیں ہے، متصرف اللہ نہیں ہے، مدبر اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ بت ہے۔ تو اللہ نے اس کی بھی تردید فرمانی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہمسر اور برابر شریک کوئی نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔